اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح مسا کیا ہوا ہے اور وہی مسا ہے۔ پاک روح ہمیں خدا کی حضوری سے مسا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری سے بڑھ کر کوئی بھی چیز قابل قدر نہیں ہے۔ لفظ مسا کا مطلب ہے کہ کچلنا یا پورے جسم پر ملنا یا رگڑنا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ہم پاک روح سے مسا ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاک روح ہمارے سارے وجود پر ملا یا رگڑا گیا ہے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں آنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا پرفیوم لگایا تھا، اسی لیے اس کی خوشبو ابھی بھی آ رہی ہے، اور اگر میں آپ کے پاس سے گزروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ پاک روح سے مسا ہوتے ہیں، جب آپ پاک روح سے مسا کیے جاتے ہیں تو آپ میں کچھ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، اور جس قدر یہ مسا بھرپور ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگ اسے محسوس کریں گے کہ آپ میں کوئی فرق چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ جان پائیں کہ یہ فرق کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عجیب حرکتیں کریں گے یا خود کو بڑا سپر مذہبی سمجھیں گے یا بادل پر بیٹھ کر اڑنے لگیں گے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ میں کچھ فرق نظر آئے گا اور لوگ اس فرق کو آپ کے کردار میں دیکھ سکیں گے۔ آپ کے اندر دیانتداری ہوگی، آپ اپنی بات پر قائم رہنے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر مسا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی زندگی پر خدا کی ایک خاص مہربانی دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے خدا آپ کے لیے وہ دروازے کھولنا شروع کرتا ہے جو خود سے کھل نہیں سکتے۔ میں اپنی زندگی میں خدا کے مسا کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ دیانتداری کی بات ہے کہ میرے پاس یہی سب کچھ ہے۔ در حقیقت اپنے آپ میں کوئی زیادہ پر امید شخصیت نہیں ہوں، اور اب میں عمر کے بزرگی کے حصے میں داخل ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں ٹی وی اسٹوڈیو میں تھی اور میں نے ریکارڈنگ کے لیے یہاں ایک مائکرو فون پہنا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں، لیکن میں وہاں پچھلے کمرے میں تھی اور اس مائکرو فون کو اپنے فون میں پلگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان دنوں میں کئی بڑی غیر معمولی حرکتیں کر جاتی ہوں، لیکن اس کے مسا کے لیے خدا کا شکر ہو خدا کا شکر ہو کہ مجھ پر مسا ہے۔ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی کھو چکی ہوں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ میں مسا شدہ ہوں، اور یہ مسا برے حالات میں سے گزرنے میں ہمیشہ مجھے مدد دے گا۔ ہمیں مسا پر اور زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھی موسیقی ہے اور میں نے بہت اچھا لباس پہنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی میڈیا پریزنٹیشن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آنے کو آپ کے لیے ایک اچھا تجربہ بنانے کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسا کی غیر موجودگی میں یہ سب بے معنی باتیں ہیں۔ ہمیں کسی عمدہ پروگرام اور شہ سرخیوں کی ضرورت نہیں۔ میرا مطلب ہے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا بھروسہ اور انحصار صرف اور صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ اے خدا، اگر تم میری مدد نہ کرے تو میں یہاں کوئی نہ کوئی خرابی کر سکتی ہوں۔ اے خدا، تیری مدد کے بغیر میں اپنے بچوں کو نہیں پال سکتی۔ تیری مدد کے بغیر میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ تیری مدد کے بغیر میں کاروبار نہیں سنبھال سکتی۔ تیری مدد کے بغیر میں اسکول میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ میں دراصل لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں، اور کافی عرصہ ہوا میں نے ایسے نہیں کیا، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں ہے، کوئی نیا اصول نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ بستر سے اٹھیں تو خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہو، اور آپ کچھ اس طرح سے کریں۔ خداوند آج میری مدد کر۔ اس کے لیے کوئی لمبی دعا درکار نہیں۔ خدایا آج میری مدد کر، میں یہ نہیں کر سکتی، میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، مجھے اسی وقت تیری ضرورت ہے۔ صبح صبح اپنی زندگی میں خدا کی تازہ حضوری حاصل کریں۔ اگر آپ چیزوں سے بڑھ کر اس کی تلاش کریں گے تو جو کچھ وہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے لیے اور آپ میں کرے گا، اس سب سے آپ بالکل حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا سے جدا کرے۔ میرا مطلب ہے کہ یسوع نے کہا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے۔ اگر تیرا بازو تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ یہ بڑا پرتشدد لگتا ہے، لیکن وہ یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا ہے
کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو میرے اور خدا کے درمیان حائل ہو رہا ہے تو آپ نے جوش و قوت کے ساتھ اس سے پیش آنا ہے، اس کو برداشت نہیں کرنا، اس کے ساتھ نرمی نہیں برتنی، اس کو پالنا پوسنا نہیں ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تاکہ آپ پورے طور پر اور مکمل طور پر میرے بن سکو۔ خیر جوائس، یہ تو بہت مشکل ہے۔ آج یہاں مجھے پاک روح کا دورہ پڑنے والا یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ میری نزدیک اس سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والی کوئی چیز نہیں کہ ہم ہمیشہ ایک سے رہیں۔ اس سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والی کوئی چیز نہیں کہ یہ سوچے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نا امید ہوتے ہیں تو آپ کی جان تاریکی سے بھر جاتی ہے، اور جب آپ پر امید ہوتے ہیں تو آپ کی جان روشن ہوتی ہے۔ مسا 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 مسا، یہ واقعی بہت اہم ہے۔ آئی یونا کو دیکھتے ہیں۔ پیارا بزرگ یونا، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس سے ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آئی یونا پہلا باب، پہلی 6 آیات پر نظر دوڑائیں۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا، اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا۔ اب اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو جہاں خدا نے اسے جانے کو کہا، یہ اس جگہ سے بالکل مخالف سمت کا علاقہ ہے۔ اور دیکھیں آگے کیا لکھا ہے۔ وہ سمجھا کہ وہ خدا کی حضوری سے بھاگ کر ترسیس کو جا رہا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں تو ہم صرف اس کام سے ہی نہیں بھاگتے جو خدا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے، ہم اس کی حضوری سے بھی بھاگتے ہیں۔ اور وہ وہاں نیچے گیا۔ مجھے بہت پسند ہے کہ جب بھی آپ خدا سے بھاگتے ہیں تو نیچے جاتے ہیں۔ وہ بھی نیچے گیا اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا۔ ترسیس اس وقت فونیشین علاقے کو دور دراز کا تجارتی علاقہ تھا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا۔ میں نے آج اسے اپنی بائبل میں خط کشید کیا ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اور اس نے کرایہ دیا اور وہ نیچے گیا اور وہ نیچے گیا۔ اور پھر اگر ہم یونا کی کہانی پڑھنا جاری رکھتے ہیں تو وہ نیچے جہاز کے نیچے والے حصے میں گیا، اور پھر وہ نیچے سمندر میں گیا، اور پھر وہ نیچے مچھلی کے پیٹ میں گیا۔ جیسے ہی اس نے خدا سے بھاگنا شروع کیا، اس وقت سے سب کچھ نیچے 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 جانے لگا۔ لیکن یسوع کہتا ہے، میں تمہارا جلال ہوں، میں تمہارا سر بلند کرنے والا ہوں۔ وہی ہمیں گڑھے سے نکالتا ہے، باقی سب چیزیں ہمیں نیچے 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 اور نیچے لے جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں بہت نیچے جا رہا ہوں۔ کہیں آپ کا نام یونا تو نہیں؟ کیا خدا نے آپ سے کچھ کرنے کو کہا اور آپ اس کے بالکل مخالف سمت میں گئے؟ اوہ دیکھیں، خیر خواہ نظر آئے۔ یونا 1:17۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے۔ اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ دوسرا باب 4 آیت۔ اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ 6 آیت۔ میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے، تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی۔ میرا مطلب ہے وہ اس بارے میں بات کرتا ہے، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی۔ کیا آپ 3 دن اور 3 رات ایک ویل کے پیٹ میں رہنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ نیچے 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 نیچے۔ بلاخر اس نے معافی مانگی اور کہا، خدایا میں تیری حضوری میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ یہ قابل دید منظر ہوگا۔ یونا 3 باب 1 آیت، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا۔
یونا نے بیکار ہی یہ سب کیا، ابھی بھی اسے نینوا ہی جانا ہے اگر اسے کچھ سکون حاصل کرنا ہے. اس نے بیکار میں تکلیف اٹھائی، اس نے صرف نیچے 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 ہی جانے کا سفر کیا اور اس نے کرایہ بھی ادا کیا. دیکھیں آپ میں سے کتنے کرایوں پر کرایہ ادا کر رہے ہیں اور نیچے 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 ہی جا رہے ہیں، اور جب بھی آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہی بات کرتا ہے اور کہتا ہے جو اس نے آخری بار آپ سے کہی تھی، اپنا رویہ ترک کرو، شکایت اور بڑبڑاہٹ کو چھوڑو. جن کو میں نے تم پر اختیار دیا ہے ان کے تابع رہو. خداوند بہتر بننے میں میری مدد کر. خوش ہوں. کیا کوئی اور بھی اس طرح منادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ آمین. آپ جانتے ہیں کہ آپ صرف ہلکی غذا پر رہ کر بھی مر سکتے ہیں. آپ کو ہر وقت ہلکے پیغامات نہیں چاہیے ہوتے، بلکہ کچھ سخت غذا کی بھی ضرورت ہوتی. مجھے مصرف بیٹی کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے. اس نے کہا میراث میں میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دے. ہم بھی اسی طرح آغاز کرتے، خداوند مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے. اس نے اپنا حصہ لیا اور اسے ساری دولت کو غیر شائستہ، بیہودہ، بے قابو اور ضبط سے آری زندگی میں ضائع کر دیا. وہ کسی اختیار کے تابع نہیں تھا. کوئی اسے نہیں بتاتا تھا کہ کیا کرنا ہے. وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا. خیر جب اس نے سب کچھ خرچ کر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا، تو اس کے پاس کچھ نہ بچا. وہ بھوکوں مرنے لگا. اس کو سوروں کے کھیت میں کام کرنا پڑا اور بالآخر وہی کھانا پڑا جو سور کھاتے تھے. اور پھر بائبل کہتی اسے ہوش آیا. مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کانفرنس میں بھی کسی کو ہوش آ جائے. مجھے امید ہے کہ کوئی شدید جذباتی لمحے میں سے گزرا ہے اور وہ ایسے سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا مسئلہ ہو. لکھا ہے اسے ہوش آیا اور اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کروں گا. میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور کہوں گا. اب سنیے، اس نے آغاز کیا مجھے دے، میرا حصہ دے دے. میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور کہوں گا مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی بنا لے. ایک دفعہ سوروں کے ساتھ رہنے کے بعد وہ مجھے دے سے پلٹ کر جو تو چاہتا ہے مجھے بنا لے پر آ گیا ہے. کیا آج کوئی خدا کے گھر میں ہے؟ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا. مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے. روح کو رنجیدہ نہ کرو. بائبل افسیوں 4:30 میں کہتی ہے کہ تم زندہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. اس بارے میں بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ 29 سے 31 پڑھیں تو یہ بنیادی طور پر کہتی ہے کہ کس طرح سے غصہ اسے رنجیدہ کرتا ہے، اور بری زبان اور بدگوئی اور بدخواہی اور غیبت اور تلخ مزاجی اسے رنجیدہ کرتی ہیں، اور باقی سب کچھ جو اس کی راہ میں حائل ہوتے ہیں. مسا ہمیں اطمینان دیتا ہے. میں اطمینان سے بہت پرسکون ہوتی ہوں. اوہ خدایا، کئی برس تک میں نے بہت سا وقت تکلیف اور دکھ میں گزارا اور مجھے کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی تھی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں خود اپنے لیے جی رہی تھی. میں چرچ جاتی تھی لیکن میں خود اپنے لیے زندگی گزار رہی تھی. اگر آپ چرچ جاتے ہیں، آپ کی کار کی بمپر پر ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے اور آپ کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی ہے، یا آپ نے جوائس مائر کی لائبریری حاصل کی ہے، آپ نے اپنی روزمرہ زندگی سے لطف اٹھانے والی بائبل اسٹڈی حاصل کی ہو اور خوبصورت رنگوں سے رنگا بھی ہو، خاص جملوں اور لفظوں کو خط کشید بھی کی ہو اور اسٹار بھی دیے ہوں، لیکن آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ آپ مجھے دے تو نہیں کہہ رہے یا مجھے بنا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو تو اگلے چند برس تک خدا سے قطعاً کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک نئی دعائیں زندگی کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ میرے خاوند کو بدل دے، ان بچوں کے لیے کچھ کر، مجھے ایک نیا گھر دے، بہتر کار چاہیے 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 اور چاہیے. نافرمانی کرنے کی ایک وجہ ہے جو ہماری زندگی میں مسا پر اثر انداز ہوتی ہے. کتنے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے اندر ایک مسا ہے جو قائم رہتا ہے اور یہ خدا کی طرف سے مفت انعام کے طور پر ملتا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنے اندر وہ کام کرنے دیں جو وہ چاہتا ہے تاکہ ہمارے اندر کی اچھائی باہر انڈیلی جا سکے. یعنی روح کے وہ پھل جو تمام آپ کے اندر ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی، حلم، پرہیزگاری، ضبط. یہ سب آپ میں موجود ہیں.
مسا آپ میں موجود ہے اور اس میں سب کچھ ہے. پاک روح آپ کے اندر ہے اور یہی وہ سب کچھ ہے. ہمارے اندر ان تمام چیزوں کا بیج ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے. آپ کو انہیں جا کر حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی. کہیں مجھے مل چکی ہیں، مل چکی ہیں، مل چکی ہیں، واقعی مجھے مل چکی ہیں، واقعی مل چکی ہیں. لوگ کہیں گے اگر آپ کو یہ مل چکی ہیں تو کہاں ہیں؟ کسی دوسرے کو معلوم ہی نہیں ہے. لہٰذا تب آپ کہیں گے ٹھیک ہے خدا مجھے وہ بنا جو تو مجھے بنانا چاہتا ہے. مجھے لے اس مٹی کے مرتبان کو توڑ، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. خداوند جب تک کہ تیری مرضی نہ ہو میں اس صلیب پر نہیں جانا چاہتا. میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میں ہر بات میں خدا کی ہی مرضی کو پورا کروں گی. ہم باغی نہیں ہو سکتے. ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر یہی وہ راستہ ہے جس میں سے ہو کر ہمیں گزرنا ہے تو ہم تھوڑا بہت دکھ اٹھانے سے خوفزدہ نہیں ہیں. ضرورت پڑے تو ہمیں دکھ اٹھانا اور مشکلات اور ان تکالیف میں سے گزرنا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن میں سے ہم جسمانی دکھ اور تکلیف میں سے گزرتے ہیں. در حقیقت جو کچھ آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن پھر بھی اچھی طرح پھر بھی کرتے ہیں. جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا آسان نہیں، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے مسا کیا ہے. جو کچھ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑے تو یہ آسان بات نہیں، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ خدا کی نافرمانی کرنے کے سوا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ آج ہمارا مقصد کیا ہے، تاکہ اس مقام پر پہنچ سکیں جس کی آپ کو کسی بھی چیز سے بڑھ کر خواہش ہے، یعنی مستعدی اور پورے طور پر خدا کی فرما برداری کرنا. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا کے نام کو عزت دیتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے تابع رہے. آئیے کلام کے ایک اور حصے پر غور کرتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک عظیم انعام کے وعدے کے بارے میں بتاؤں گی. متی 20 اس کی 21 اور 22ویں آیت. اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا. اس سے کچھ عرض کرنے لگی. اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھیں. یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو. جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو، اور کیا وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو میں لینے کو ہوں؟ اور اپنی بے وقوفی میں انہوں نے فوراً کہا، لکھا ہے. انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں. انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آئیے اب لوکا 9:57 سے 62 دیکھتے ہیں. اس میں اس سب کا خلاصہ ہے. جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا خداوند جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. جب آپ کھڑے ہو کر یسوع کو قبول کرتے ہیں اس وقت یہ کہنا آسان ہوتا ہے. یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل اور میرا شاگرد بن، میری طرف ہو جا اور میرے ساتھ رہ. اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اب اس کا باپ مر نہیں گیا تھا، لہٰذا اس کے مرنے کا انتظار کروں. اور پھر اگر تیرے پاس سونے کی جگہ نہیں تو میں انتظار کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو میرے پیچھے ہو لے. جیسے آپ جانتے ہی ہیں ایک کے بعد ایک بہانہ. کوئی اپنے جانوروں کا خیال رکھنا چاہتا ہے، کوئی دوسرا جا کر کچھ اور کرنا چاہتا ہے. او خدا میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہ ہی اتنا خوشگوار اور نہ ہی آسان ہوگا. جو آپ ابھی کر رہے ہیں یہ اس سے آسان ہوگا، کیونکہ کسی غلط فیصلے کی وجہ سے آخر میں مزید دکھ کے سوا کچھ نہیں ملتا. اب میری بات سنیں، اچھے اور درست فیصلے کے آخر میں اجر ملتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں 1 کرنتھیوں 2:9 آیت. آج رات آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی آج رات گھر جا کر کہنا شروع کرے گا کہ اے خدا میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر. او خدا میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر. خدایا میری مدد کر، میری مدد کر، خداوند مدد کر. مجھے میری مدد کروانے والی دعا بہت پسند ہے. میرے خیال میں یہ بے حد مسا شدہ دعا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم خدا سے الگ ہو کر یہ نہیں کر سکتے.
میں یہ مشورہ نہیں دے رہی کہ گھر جا کر فرما بردار بننے کی کوشش کریں. یہ میں فرما بردار ہوں. ہاں ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ پہلے خدا کی تلاش نہیں کریں گے اور اسے نہیں بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، لیکن تیرے بغیر میں یہ نہیں کر سکتی. جب یسوع باغ میں تھا تو اس نے کیا کیا؟ اور وہ جانتا تھا کہ اسے صلیب پر جانا ضرور ہے، اور اس نے کہا باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تب وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنے لگا، اور وہ سخت جان کنی کی حالت میں تھا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندوں کی صورت میں ٹپکنے لگا، اور وہ دعا کرتا رہا، اور اس کے ساتھ دعا کرنے والا اور کوئی نہیں تھا. وہ لوگ جو اس کے ساتھ سفر کرتے تھے، اس کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتے تھے، وہ سب سو گئے اور اس کے ساتھ جاگ نہیں سکے، اور 1 گھنٹہ بھی دعا نہ کر سکے. لہٰذا وہ دعا کرتا رہا، اور پھر وہ اٹھا، اور بائبل کہتی کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا کرتے ہوئے کسی چیز میں سے گزرنا آسان نہیں ہے. اپنی بائبل کے ساتھ خود کو کمرے میں بند کر لیں اور کہیں خداوند میں اس وقت تک باہر نہیں جاؤں گی جب تک تو مجھے یہاں سے باہر جانے کا فضل نہ دے، اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق نہ دے جس طرح کی عمل مجھے کرنی چاہیے. جب تو مجھے بہت زیادہ برکت سے نوازے گا، میں غصے میں نہیں رہوں گی، میں تلخ نہیں رہوں گی. میں برے رویے کا شکار نہیں ہوں گی، میں سارا دن خود پر افسوس کرتے ہوئے نہیں گزاروں گی. اور جب آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اے خدا کسی بھی چیز سے بڑھ کر مجھے یہ چاہیے کہ میں وہ بننا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں، تو آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ پاک روح کا مسا آتا ہے. یہ مسا ظاہر ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، اور پھر اچانک یہ سب مشکل نہیں لگنے لگتا. مجھے یہ پسند ہے 1 کرنتھیوں 2:9. جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے بنائی اور تیار کر دیں. اور ایمپلیفائڈ بائبل میں دیکھیں تو یہ کہتی ہے کہ اس سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ محبت بھری تعظیم اور اس کی فوری فرما برداری اور مشکور ہوتے ہوئے ان فوائد کو پہچانیں جو اس نے عطا کیے ہیں. ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، لیکن ہم مضطرب دور میں سے گزر رہے ہیں. خدا نے ہمیں چنا ہے کہ اس دور میں اس روئے زمین پر زندگی گزاریں. اس نے مجھے چنا ہے اور مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ تاریخ کے اس حصے میں انجیل کی منادی کروں. کیا ہی شاندار ذمہ داری ہے جو ہمیں سونپی گئی ہے، اور کیا ہی حیرت انگیز اعزاز ہمیں بخشا گیا ہے کہ ہمارے پاس فصل تیار ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. آئیے دنیا میں نکل کر دوسروں جیسے کام نہ کریں، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ ہر روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. جانتے ہیں میں کوئی مناد نہیں ہوں، آپ کو اپنی زندگی کی منادی کا ایک پیغام بنا لینا چاہیے کہ دنیا میں باہر جائیں اور یسوع کی طرح عمل کریں. آئیں، میں نے کہا دنیا میں جائیں اور یسوع کی طرح عمل کریں. آپ کو صرف یہی کرنا ہے. باہر جائیں اور کہیں خدا مجھے وہ بنا جو تو مجھے بنانا چاہتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آسان ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بھی میں نہیں بھاگوں گی. اے باپ، میں آج بشمول خود یہاں موجود ہر شخص کے لیے دعا کرتی ہوں جو پیغامات تو نے ہمیں دیے ہیں حقیقت میں ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوں. اے خدا پلیز 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 ہماری مدد کر. میں یہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ لوگ تیرے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہوں، خود کو تیرے لیے وقف کریں، پرعزم ہوں. میں چاہتی ہوں کہ انہیں حیرت انگیز انداز میں استعمال کر، اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں فتح حاصل کریں گے. لہٰذا میں یسوع کے نام میں ان سب کو برکت دیتی ہوں. اے خدا، ان کی زندگیوں میں مسا کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، اس مسا کے لیے جو اس جگہ پر ہے. اور خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ یہاں اکٹھے ہونے کے سبب سے ہم بہت سا پھل دیکھیں گے. یسوع کے نام میں آمین. آئیں اس دعا کے لیے خدا کے نام کی تعریف کریں. جیسا کہ آج میں بات کر رہی تھی، میرا یقین ہے کہ خدا کا مسا ہماری زندگیوں کے لیے نہایت اہم ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب کو فرما برداری کرنے کے وسیلہ اپنی زندگی میں خدا کے کام کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت پاک روح کی پیروی کرتے رہیں تاکہ اس مسا کی معموری کو حاصل کر سکیں.